السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسرت کے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر وافیت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ آپ اور آپ کی فیملی کرونا وائرس سے اللہ کے کرم اور فضل سے محفوظ ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یونیورسل ہائی اسکول کے آن لائن لیکچر سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میرا نام سر راشد فرید ہے اور میں آپ کی کلاس 10 کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6 سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 پر مشتمل ہوگا۔ لیکچر نمبر 6 سے پہلے ہم لیکچر نمبر 5 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم نے حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 12 پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا۔ ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ تو پیارے بچوں، نماز دین اسلام کا بنیادی اہم رکن ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز فحش کلامی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز ذریعہ نجات ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری نماز کے حوالے سے باتیں تھی جو ہم نے حدیث نمبر 11 میں پڑھی تھی اور میں نے آپ کی گوش گزار کی تھی۔ تو پیارے بچوں، دین اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جس طرح ہمارے گھر ہوتے ہیں، یہ بلڈنگیں ہوتی ہیں، تو ان کی بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی وہ بلڈنگیں اتنی پائیدار ہوں گی، دیرپا ہوں گی اور مضبوط ہوں گی۔ اسی طرح جتنی ہم نماز کی پابندی کریں گے ہمارا دین پختہ ہوگا، ہمارا دین مضبوط ہوگا۔ تو نماز حشر کے دن، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے حوالے سے سوال کرے گا کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں۔ تو نماز کی بیس ہمارے دین کا اضافہ ہے، ہمارے دین کی بڑھوتری ہے۔ نمازی ہوں گے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، تو پھر ہم دین کے اوپر اور دین کے جو باقی احکامات ہیں ان کے اوپر ہم عمل پیرا ہونے والے ہوں گے۔ اور اگر نماز کا سوال اور اس کا جواب ہمیں آ گیا تو ہم جو دین اسلام کے باقی ارکان ہیں ہم ان کے سوالوں کے جوابوں میں آسانی حاصل کر سکتے ہیں، جب کہ ہم دین اسلام کے اس بنیادی رکن کے پابند ہوں گے۔ دوسری جو حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی وہ جمعے کے حوالے سے تھی کہ جب تم جمعے والے دن اپنے کسی ساتھی سے کہو خاموش ہو جاؤ، اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو آپ کا اپنے دوست کو یہ کہنا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ فضول بات ہے، یہ لغو کام ہے۔ آپ نے اپنی توجہ بھی خراب کی اور اس کو منع کرنے کے سبب سے باقی لوگوں کی توجہ بھی اس کی طرف آئی، اور وہ خطبہ جو بڑا اہم تھا اس کو سننے میں آپ بھی رکاوٹ بن گئے، وہ شخص بھی رکاوٹ بن گیا، جس نے اس کی طرف توجہ کی سب کے سب رکاوٹ میں پڑ گئے۔ لہٰذا آپ کے ساتھ والا ساتھی جمعے کے خطبے کے دوران جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو کرنے دیں، آپ اس کو منع نہ کریں، اپنی توجہ خطبے کی طرف رکھیں، اپنی توجہ ان کلمات خطبہ پر رکھیں تاکہ اللہ کے گھر کے آداب کو آپ پامال نہ کر سکیں، اور وہ خطبہ جو امام دے رہا ہے آپ خاموشی کے ساتھ اس کو سن سکیں۔ جس طرح گھروں کے آداب ہوتے ہیں، کلاس رومز کے آداب ہوتے ہیں، محفل کے آداب ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے گھر کے بھی آداب ہیں، اور اللہ کے گھر کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ خاموشی کو اختیار کریں۔ جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے آپ خاموشی اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیں تاکہ آپ سن کر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 12 ہم نے پڑھی تھی، جس کا مختصراً خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں آپ بچوں سے امید کرتا ہوں آپ نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے، اور جب جمعے والے دن امام کا خطبہ سنیں گے تو آپ اس حدیث پاک کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، اور آپ اپنے ساتھی سے، ساتھ بیٹھنے والے سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ اس کو منع کریں گے کہ خاموش ہو جاؤ،
یہ کام نہ کرو، بلکہ آپ اپنی توجہ اپنے جمعے کے خطبے کی طرف ہی رکھیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6 رکوع نمبر 2 پر مشتمل ہے۔ پیج ہے آپ کو 29، سارے بچے پیج نمبر 29 نکالیں گے۔ پہلی آیت ہے جی۔ اب پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو کس طرح اپنی مدد پہنچائی، تو میں زبانی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ پیارے بچوں، احزاب کی جمع ہے جس کے معنی جماعت یا گروہ کے ہیں۔ عرب کے تمام قبائل نے مل کر یک بارگی مدینے پر حملہ کیا۔ ادھر مسلمانوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھودی۔ دشمن نے 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیے رکھا، پھر اللہ کی مدد سے تیز ہوا، آندھی اور نظر نہ آنے والے فرشتوں کی شکل میں آئی، جس سے مٹی اور کنکر اڑ اڑ کر دشمن کے چہروں پر پڑتے، ان کی پکتی ہوئی ہانڈیاں الٹ گئیں، رسیاں ٹوٹ کر خیمے طوفان میں اڑنے لگے۔ دشمن تعداد میں 5000 ہونے کے باوجود راتوں رات بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلی آیت اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی غزوہ احزاب کے اندر کس طرح مدد فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ نے اس وقت تم پر مہربانی فرمائی، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب جاءتکم جنود، جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنودن، اور ایسے لشکر بھیجے، لم تروہا، جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کام کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 2 کے اندر ہے اذ جاؤکم، اور یاد کرو جب فوجوں نے تم پر حملہ کیا، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور اچانک جب تم نے دشمن کو دیکھا تو تمہاری آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل گلوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے۔ آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آزمائش کی ان گھڑیوں میں اہل ایمان اور جو اہل منافقین تھے ان کا رویہ کیسا تھا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں اس وقت اہل ایمان آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ جو پختہ ایمان والے تھے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، اور جو نو مسلم تھے، منافقین تھے، وہ سخت اللہ رب العزت کی گرفت میں آئے، اور انہوں نے اپنے اندر کا گند نکالا اور اس گند کا انہوں نے اظہار کیا۔ آیت نمبر 4 کے اندر ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے تھے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نعوذ باللہ وہ دھوکے کا وعدہ تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ، لا مقام لکم، تمہارے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، تم یہاں سے لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيُّ، اور ان میں سے ایک گروہ حضور علیہ الصلوۃ کے پاس اجازت مانگنے کے لیے آیا، یقولون، اور وہ کہنے لگا، ان بیوتنا عورۃ، بے شک ہمارے گھر خالی پڑے ہیں۔ بیوت بیت کی جمع ہے، اور بیت کا مطلب گھر، عورت ان کا مطلب غیر محفوظ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وما ہی بعورۃ، جب کہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ سوائے بھاگنے کے کسی بات کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں اب بھاگ رہے ہیں، راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے گھر کی ان کی حالت یہ ہے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں یعنی حملہ کرنا چاہیں، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر انہیں خانہ جنگی کے بارے میں کہا جائے، لَآتَوْهَا، تو فوراً جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کرتے ہیں، بہت ہی کم ٹھہرتے ہیں، یعنی جب خود ان کے اوپر کوئی حملہ کرے
تو پھر خانہ جنگی کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اور جب غزوہ احزاب میں دین اسلام کو ان کی ضرورت پڑی ہے تو اب راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، جبکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، حالانکہ یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے ہیں لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، بھاگیں گے نہیں، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے گئے وعدے کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ قل، اگلی آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لن ينفعكم الفرار، یہ جو تم بھاگنے کے بہانے بنا رہے ہو نا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یہ بھاگنا تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو، ابھی القتل، یا قتل ہونے سے بھاگنا چاہتے ہو، تو یہ بھاگنا تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، لہٰذا تمہیں غزوہ احزاب سے بھاگنا نہیں چاہیے، مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنی چاہیے۔ اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگنا چاہتے ہو تو تم کسی صورت میں بھی بھاگ نہیں سکتے، اور یہ بھاگنا تمہیں کسی صورت میں بھی فائدہ نہیں دے گا۔ قل، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارے ساتھ کچھ برا کرنا چاہے جو تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، تو پھر تمہارے حق میں اچھا کون کر سکتا ہے؟ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اور اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ یعنی اللہ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس کے ساتھ برا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کے ساتھ اللہ برا کرنا چاہے اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جان لو کہ خدا کے سوا تم نہ کسی کو اپنا دوست پاؤ گے اور نہ ہی تم کسی کو اپنا مددگار پاؤ گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6، جو کہ سورہ احزاب کی ان چند آیات پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں جو کچھ آپ سے کہا ہے آپ نے اس کو ضرور ذہن نشین کر لیا ہوگا، آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ ہوم ورک کے طور پر آپ نے جو سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 کی پہلی 5 آیات ہیں، ان کو آپ نے اپنی کاپیز کے اوپر ہوم ورک کے طور پر لکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر نمبر 7 ہوگا، اس میں ہم سورہ احزاب کی رکوع نمبر 2 کی باقی آیات بھی پڑھیں گے اور ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔